بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دینیات کورس یعنی فرض علوم کورس میں چوتھا سبجیکٹ سیرت کا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھائی جا رہی ہے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت مصطفیٰ ہے۔ صفحہ نمبر 61 مکتبہ امام اعظم دہلی کی چھپی ہوئی ہے۔ آج دیکھیے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بارے میں پڑھنا ہے۔ حضور کی والدہ ماجدہ، ان کی وفات کب ہوئی؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننیحال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی اور وہ وہیں مدفون ہوئی۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا خاتمہ بھی ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمنہ کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا تھا، وہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن آپ کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا، اور دادا نے آپ کو اپنے آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا، اور حضرت ام ایمن آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا رضی اللہ۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ بچے فطرتاً کسی کے سکھائے بغیر وہ اپنی فطرت سے ہی جھوٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، خود ہی جھوٹ بولنا سیکھ لیتے ہیں، دھوکہ دینا، برائیاں ان کے اندر ہوتی ہیں، پھر تعلیم اور تربیت سے وہ چلی جاتی ہیں۔ اولاً ان میں خود آ جاتی ہیں، کوئی سکھاتا نہیں جھوٹ بولنا ہے آپ کو اور ایسے دھوکہ دیا جاتا، کوئی سکھاتا نہیں، انسانی فطرت کے تحت خود ہی ان کو سب آ جاتا ہے۔ اسی لیے ان کی تعلیم اور تربیت کے ذریعے ان کو ٹھیک کرنے کا حکم ہے، تو تعلیم اور تربیت سے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، تو ابتداءً ہوتی ہیں ان میں۔ لیکن حضور بچپن میں بھی کیسے ہیں، پھر ایک بار پڑھ لیجئے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں۔ یہ عمر کیا ہے دیکھیے، کس عمر میں آپ کے پاس آئے؟ 8 برس۔ 8 برس کے بچوں کو دیکھیے کیا کرتے ہیں، آپ ان کا جھوٹ پکڑ نہیں پائیں گے، اتنا صفائی سے جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو ایسا دھوکہ دے دیں گے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ لیکن ذرا حضور کا بچپن دیکھیے، کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں انہوں نے نہیں دیکھا، حضور نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا حضور نے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کوئی بیہودہ کام آپ نے نہیں کیا، اور نہ بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے، کوئی خلاف تہذیب بات بھی حضور نے نہیں کی۔
ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرمی سے بات فرمانے والے اور اعلیٰ درجے کا کردار، پارسا اور پرہیزگار۔ یہ 8 سال کی عمر کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بڑا درجہ رکھنے والے انسان ہیں، وہ بھی عام انسانوں کی طرح کیسے ہوں گے؟ ان کی زندگی شروع سے ہی پاکیزہ ہے، بلکہ بڑے بڑے ائمہ نے لکھا ہے کہ حضور پیدا ہی ہوئے کامل عقل کے ساتھ، اور بچوں کی طرح نہیں کہ ایک عمر میں جا کر عقل آتی ہے، نہیں، پیدا ہی ہوئے کامل عقل کے ساتھ۔ آپ کی دعا سے بارش، دیکھیے ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا، بارشوں پر ہی پیداوار منحصر تھی، بارشیں نہیں ہوئی، 1-2 سال بارش نہیں ہوئی تو پورا قحط ہو جاتا تھا، دانے دانے کے محتاج ہو جاتے تھے، پھر بارش کے منتظر رہتے۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا، اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا، اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہیں اور کعبے کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں، ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانہ پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، کھانا نہیں ملے گا تو مر جائے گا نا آدمی، اور اچانک نہیں مرے، تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی و ویرانی کا دور دورہ ہے، آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مصروف ہو گئے۔ درمیانی دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں اور فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی، جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں، قحط دفع ہو گیا اور کال کٹ گیا اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے اس طویل قصیدے میں، جس کو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں نظم کیا ہے، اس واقعے کو ایک شعر میں اس طرح ذکر کیا ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہے۔ اب حضور کا لقب امی ہے، اس کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ امی لقب، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لقب امی ہے۔ اس لفظ کے 2 معنی ہیں، یا تو یہ ام القریٰ کی طرف نسبت ہے، ام القریٰ مکہ مکرمہ کا لقب ہے، ام القریٰ مکہ مکرمہ کا لقب ہے، لہٰذا امی کے معنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہوا، ایک معنی۔ دوسرا معنی کیا امی کے دوسرے معنی کیا ہیں کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، یہ معنی امی کا۔ امی کا معنی معاذ اللہ جاہل نہیں، ان پڑھ نہیں، امی کا معنی حضور کے لیے جو امی کہا جاتا ہے وہ ان پڑھ کے معنی میں نہیں، معاذ اللہ، یعنی وہ جنہوں نے انسانوں سے تعلیم نہیں سیکھی۔ حضور کے معلم کون ہیں؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علوم عطا فرمائے، انسانوں سے حضور نے نہیں سیکھا۔
انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، انسانوں سے کیا سیکھیں گے؟ انسانوں کو خود ان سے سیکھنا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا لکھایا، مگر خداوند قدوس نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے علوم و معارف کا خزینہ بن گیا، اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس کی شان تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ حضرت مولانا جامی علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے، فارسی شعر ہے، ترجمہ دیکھیں۔ یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی مکتب میں گئے، نہ لکھنا سیکھا، مگر اپنے چشم و ابرو کے اشارے سے سینکڑوں مدرسوں کو سبق پڑھا دیا۔ ظاہر ہے کہ جس کا استاذ اور تعلیم دینے والا خلاق عالم جل جلالہ ہو، بھلا اس کو کسی اور استاد سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے ارشاد فرمایا کہ حضور کی کوئی شان ہو اور اعلیٰ حضرت نے کچھ نہ کہا ہو، ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرأ وربک الاکرم نہیں؟ تو آپ کے اچھا وہی جب اللہ رب العالمین پڑھانے والا ہو تو کسی انسان سے پڑھنے کی کوئی حد نہیں۔ آپ کے امی لقب ہونے کا حقیقی راز کیا ہے، اس کو تو خداوند علام الغیوب کے سوا اور کون بتا سکتا ہے، لیکن بظاہر اس میں چند حکمتیں اور فوائد معلوم ہوتے ہیں، بظاہر معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 دیکھیے، یہ کہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور آپ کا استاد صرف خداوند عالم ہی ہو، کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہو، تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرا پڑھایا ہوا شاگرد ہے۔ دوم یہ کہ کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے کہ فلاں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تھا تو شاید وہ حضور سے زیادہ علم والا ہو، کسی کو یہ خیال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ وہم بھی نہ کر سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے خود ہی قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے اور قرآن انہی کا بنایا ہوا کلام ہے، ایسا نہ ہو۔ چہارم، جب حضور علیہ السلام ساری دنیا کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر اس قسم کی انمول اور انقلاب آفرین تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پنجم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو آپ کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ سارا عالم آپ کی تعظیم کرے، اس لیے حضرت حق جل شانہ نے اس کو گوارا نہیں فرمایا کہ میرا محبوب کسی کے آگے جانوے تلمس طے کرے اور کوئی اس کا استاد ہو۔ اللہ تعالی عالم۔ سفر شام و بحیرہ، باب ختم ہو جائے گا، دیکھ لیجیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا، 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 بار یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب عیسائی سادھو، یعنی وہ عیسائی جو کسی جگہ پر عبادت کرتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں، کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے تورات و انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزماں کی نشانیوں سے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ ہمارے نبی کی نشانیاں تھیں نا تورات و انجیل میں، تو اس کا علم ان کے پاس تھا، تو ان علامتوں کو جانتے تھے، دیکھتے ہی پہچان لیا، اور بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی، اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں جن کو خدا نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے،
میں نے دیکھا ہے کہ شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ابر ان پر سایہ کرتا ہے اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنا مال تجارت یہیں فروخت کر کے بہت جلد مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں، وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے سے ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا اور بہت جلد حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی دیا۔ بس